إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. محترم سامعین، امثال القرآن یعنی قرآن میں موجود مثالوں کے متعلق بفضلہ تعالی سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے. آپ ادھر آؤ سامنے، جس کو ضرورت ہے وہ ذرا وہاں بیٹھے تو چلے گا، یہاں سامنے کوئی نہیں ہے، تھوڑا ذرا قریب آ جائیں. جس کو حاجت ہو وہ ہاں ٹیک لگا لے، کوئی مسئلہ نہیں. بارک اللہ. ہاں یہ مجلس ہے. بارک اللہ. امثال القرآن یعنی قرآن میں موجود مثالوں کے متعلق بفضلہ تعالی سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے. اسی ضمن میں آج سورہ کہف کی 10 آیتیں آیت 32 سے 42 تک کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے باغ والوں کی مثال بیان فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیتوں میں 2 شخص کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک وہ تھا جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے باغ بنائے تھے انگور کے، اطراف میں کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے تھے، نہریں جاری تھیں اور خوب پھلدار باغ. لیکن یہ آدمی کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اللہ کا ناشکرا تھا اور ان نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنے والا تھا. اس نے ایک دن اپنے ساتھی سے کہا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ نعمتیں مجھ سے کبھی چھینی جائیں گی، اور مجھے قیامت پر بھی ایمان نہیں ہے، اور اگر قیامت کسی صورت قائم ہو بھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی میرا معاملہ بہتر ہی ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں میں بڑی اچھی حالت میں ہوں. اس کے ساتھی نے اس سے کہا، جو کہ ایمان والا تھا، اس نے کہا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کفر مت کرو، تم اپنی حیثیت کو دیکھو، تم کیا تھے، اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا، اور جب کبھی تم باغ میں داخل ہو ماشاء اللہ کہا کرو. ان نعمتوں کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب کیا کرو. اس نے جواباً اس مومن کو حقیر نگاہ سے دیکھا
کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مال و دولت والا ہوں، اللہ نے مجھے تم سے زیادہ اولاد دی ہوئی ہے۔ الغرض مومن نے کہا عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اس کفر کی وجہ سے تم سے نعمتیں چھین لیں، آسمان سے کوئی بلا نازل ہو جائے اور تمہارے یہ باغ صفا چھٹ ہو جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ تمام نعمتیں مجھے عطا کر دے۔ الغرض ایک روز جب یہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ واقعی اس کے سارے باغ تباہ و برباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ افسوس کرتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے ہائے کاش کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک اور کفر نہ کیا ہوتا۔ اللہ نے آگے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے جب عذابات آ جائے تو کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ الغرض یہ محاورتی ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا، اس لیے کہ 10 آیتوں کا ترجمہ لمبا ہو رہا تھا، وقت چونکہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ بعض مفسرین اس کا سبب نزول اور شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے کچھ کافر تھے جو امیر کبیر تھے، رتبے والے تھے، لیکن انہیں پسند نہیں تھا کہ وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھے، لہٰذا یہ امیری اور غریبی کے اس فرق نے انہیں اسلام سے محروم کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ واقعہ بیان فرمایا انہیں یہ سبق دینے کے لیے کہ دیکھو حقیقی عزت یہ دنیاوی مال و دولت میں نہیں ہے، حقیقی عزت ایمان کی دولت میں ہے، اور اللہ نے یہ دولت ان غریب مسلمانوں کو دی ہوئی ہے۔ جہاں تک بات دنیا کی دولت کی ہے تو اللہ جسے چاہے دے، آج تمہارے پاس ہے کل اس کے پاس ہوگی، آج اس کے پاس ہے عین ممکن ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بھی دے دے یا اس سے چھین کر تمہیں عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات سمجھانے کے لیے اس واقعے کو سورہ کہف آیت 32 سے 44 کے درمیان میں بیان فرمایا۔ اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے یقین جانے بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے دروس ہیں، بڑی عبرتیں ہیں۔ اختصار کے ساتھ ہم ہر آیت کا ٹکڑا بیان پڑھتے جائیں گے اور اس سے مستفاد دروس جاننے کی کوشش کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، کہ ہم نے تمہارے لیے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا، 2 آدمیوں کی مثال تمہارے سامنے بیان کی۔ ان 2 آدمیوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کو 2 باغ عطا کیے ہوئے تھے۔ باغ کیسے تھے آپ نے سن لیا۔ ان سے یہ سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے آتی ہیں۔ جب نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے آئے تو آدمی اللہ کی جانب سے آنے والی نعمتوں کا اقرار کرے، ایک چیز۔ دوسری چیز اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ نعمتیں اس وقت تک نعمت بنی رہتی ہیں جب تک ہمیں وہ اللہ سے جوڑے رکھے۔ اگر نعمتیں ہمیں رب سے کاٹ دے تو پھر وہ نعمت نہیں رہ جاتی، وہ ہمارے حق میں زحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اب ان نعمتوں کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے، اور روز قیامت انہی نعمتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ عین ممکن ہے کہ ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے، آخرت تو تباہ ہوگی ہی، اگر نعمتوں کی وجہ سے ہم رب سے کٹ جائے تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کر کے رکھتے ہیں، مال کا انسان کے پاس ہونا یہ نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں صحیح استعمال نہ ہونا، اس کا حق ادا نہ کرنا، اور اس نعمت کی وجہ سے خود کو رب سے دور کر لینا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہی کنز، یہی مال روز قیامت جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اس تپے ہوئے آگ سے ان کے بازو، پیٹھ اور پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ انسان کو اسی مال پر جلایا جائے گا، اسی مال پر اسے تپایا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یہی وہ مال ہے جو تم اپنے لیے دنیا میں جمع کر کر رکھا کرتے تھے، آج تم اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھ لو۔
تو معلوم ہوا کہ اگر نعمتیں انسان کو رب سے دور کر دیں تو پھر وہ نعمت نعمت نہیں رہ جاتی، وہ انسان کے حق میں زحمت ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو باغ عطا کیے، اور باغ بھی کیسے کہ انگور سے لدے ہوئے، اطراف میں کھجور کے درخت اٹھے ہوئے اور بیچ سے نہریں جاری۔ اس آدمی کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے مزید رب کا شکر گزار ہو جائے، ان نعمتوں کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر دے، لیکن اس کی ان نعمتوں نے اسے رب سے دور کر دیا۔ آگے نتیجہ بڑا خطرناک ہوا، جیسا کہ بإذنہ تعالیٰ ہم کچھ وقت بعد دیکھیں گے۔ دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کہا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ جس آدمی کے لیے باغ تھے اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس آل اولاد نفری تم سے زیادہ ہے، یعنی میں تم سے زیادہ عزت دار ہوں۔ آیت کے اس حصے سے مجھے اور آپ کو یہ درس ملتا ہے کہ مال و اولاد یہ تکبر کی وجہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ضرور ہے، آدمی کو ان نعمتوں پر شکر بجا لانا چاہیے، نہ کہ ان نعمتوں کے ذریعے تکبر کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس کسی نے جب کبھی مال پر یا اولاد پر تکبر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت سے پہلے اس انسان کو اسی دنیا میں ذلیل و رسوا کیا۔ آخرت میں ان کا جو عذاب انتظار کر رہا ہوگا وہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور بدترین ہوگا۔ دوسری بات، مال اور اولاد یہ اس دنیا میں انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور آزمائش دیا ہوا ہے۔ اللہ ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ آدمی سوال پہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ ان کا صحیح استعمال کرے، اولاد کی صحیح تربیت کرے، انہیں دیندار بنائے، مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں استعمال کرے، مال کو حرام کاریوں میں خرچ نہ کرے، تب جا کر وہ ان چیزوں کا صحیح جواب دے پائے گا، تب جا کر یہ چیزیں اس کے حق میں کچھ مفید تر ثابت ہو پائیں گی۔ اگر یہ چیزیں آدمی غلط راہ میں استعمال کرنے لگ جائیں تب یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس انسان کو بڑا پریشان کرے گی۔ ایسے ہی آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، کہ جب وہ جنت میں داخل ہوا یعنی اپنے باغ میں، تو وہ کہنے لگا میں یہ گمان نہیں کرتا کہ مجھ سے نعمتیں کبھی چھینی جائے گی، اور میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ کبھی قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو جیسے میں دنیا میں خوشحال ہوں، اچھی زندگی میں ہوں، ویسے ہی عین ممکن ہے کہ میں آخرت میں بھی، جس کا مجھے پہلے تو یقین نہیں ہے، اگر قائم ہو بھی جائے تو وہاں بھی اچھی ہی حالت میں رہوں گا۔ سب سے پہلے آیت سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ دنیا یہ اس کے لیے ہمیشگی کا گھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ابھی اس آدمی کے پاس باغات ہیں، مال و دولت ہیں، اور یہ اپنے مستی میں مست مگن ہے، لیکن کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ان نعمتوں کو تیزی سے بدل دیا۔ یہی حالت کسی بھی انسان کی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک اس دنیا میں ہمیں رکھا ہوا ہے، اس احساس کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے کہ یہ دنیا یہ ہمیشگی کا گھر نہیں ہے، اور ہماری جو زندگی ہمیں دی ہوئی ہے یہ کوئی زیادہ طویل زندگی نہیں ہے، پتہ نہیں کب کس کی سانس اکھڑ جائے۔ لہٰذا آدمی اپنے انجام پر نظر رکھے۔ اس آدمی کی غلطی یہی ہوئی کہ اس نے اپنے انجام کو بھلا دیا، یہ بے فکر ہو گیا، اور کچھ ہی وقت بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس کا انجام دکھا دیا۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے، اس مالدار انسان نے مسلمان سے کہا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میں تم سے زیادہ اولاد والا ہوں، تم حقیر ہو، میں تم سے بہتر ہوں۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ آدمی سامنے والے کے آج کو دیکھ کر اس کے مستقبل کا کبھی اندازہ نہ لگائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عین ممکن ہے کہ ابھی اسے آزما رہا ہوگا۔ اگر وہ آدمی اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تم سے کہیں زیادہ آگے بڑھا دے۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے لا تحکم
مستقبلک الآن فإن الأنبیاء رعوا غنم ثم قادوا الأمم، کہ تم کسی کا آج دیکھ کر اس کے مستقبل کا فیصلہ کبھی مت کرو، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر امتوں کی قیادت کیا کرتے تھے، لیکن یہ قیادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو نصیب کرتا ہے جو آج کی آزمائش میں کامیاب ہو جائے، جو آج کی آزمائش میں صبر کا دامن تھامے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر امید لگائے رہے۔ بہت سے لوگ آج غریب مسلمانوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لے جاتے ہیں کہ اگر آدمی دیندار ہو جائے، اگر آدمی خود کو دین سے، علم سے جوڑ لے، تو اس کا مستقبل یہی رہ جائے گا کہ کم کمائے گا، محدود زندگی بسر کرے گا۔ یہ خام خیالی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینداروں کو اور دین سے جڑے رہنے والوں کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جو نعمتیں دنیا میں دوسرے لوگوں کو عطا نہیں کی جاتی۔ اس آدمی نے بھی یہی خام خیالی کی، اس نے غریب مسلمان کو دیکھا اور دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگایا، اس انسان پر اس نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سکہ پلٹ دیا، وہ جو مالدار تھا وہ غریب ہو گیا، اور جو غریب تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دولتوں سے نواز دیا۔ ایسے ہی دوسری چیز، اس آدمی نے کہا قال له صاحبه وهو يحاوره، وہ مسلمان جو اسے نصیحت کرنے والا تھا، اس نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی پیدائش کو نہ بھولو، اور جب کبھی تم باغ میں داخل ہو تو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ان نعمتوں پر اترانے کی بجائے ان نعمتوں کی نسبت تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر دیا کرو۔ یہاں دو اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ نصیحت کی اہمیت، ایک مومن، ایک مسلمان کبھی نصیحت کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اسے جہاں محسوس ہو کہ میری باتوں سے سامنے والے کا بھلا ہوگا، وہ غلط راہ سے سیدھی راہ پر آ جائے گا، وہ سیدھی راہ پر مزید مضبوطی کے ساتھ جم جائے گا، مومن اس موقع کو گوائے بغیر دوسروں کو نصیحت کیا کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں، باغ والا اس مسلمان کو ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اسے طرح طرح کے تانے دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مسلمان کا کردار دیکھیے۔ یہ مسلمان اس سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لایا کرو، تکبر کی راہ اختیار نہ کرو، تم اپنے آپ کی پیدائش کی طرف غور کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کیسے پیدا کیا، کہاں تک پہنچا دیا۔ ایک مسلمان کا کردار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی نصیحت کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یہی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو ملے گا۔ دو لوگ جیل میں جب داخل ہوئے، انہوں نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، اور اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کھانا آ جائے میں تمہیں کچھ نصیحت بھی کروں گا۔ انہوں نے ان کے سامنے توحید کی باتیں واضح طور پر کھول کر رکھ دی۔ جیل میں ہیں، پریشان ہیں، یہ بھی قیدی ہیں، وہ بھی قیدی ہیں، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے نصیحت کے اس معمولی سے موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان کوئی نصیحت کا موقع دیکھتے نصیحت کرتے، غلطی دیکھتے ان کی اصلاح فرماتے، اچھائی دیکھتے مزید انہیں اچھائی پر ابھارتے تاکہ وہ مزید اچھائی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ دین اسی کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، انہیں نصیحت کیا کرو، اچھائی پر مزید لوگوں کو گامزن کرنے کی کوشش کرو، اور جو بری راہوں پر ہیں انہیں ان راہوں سے ہٹانے کی کوشش کرو۔ تو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی نصیحت کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ایسے ہی انسان کو ہمیشہ اپنی خلقت پر نظر رکھنی چاہیے۔ آدمی اگر اپنی خلقت پر نظر رکھے تو کبھی تکبر کا شکار نہیں ہو سکتا۔ آدمی دیکھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اسلاف کہا کرتے تھے کہ تم اپنے کس جسم پر تکبر کر رہے ہو، تم اپنے کس جسم پر تکبر کر رہے ہو، تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم 2 مرتبہ شرمگاہوں کی راہ سے نکلے ہوئے ہو، ایک مرتبہ باپ کے ذریعے اور ایک مرتبہ ماں کے ذریعے، یہ تمہاری حیثیت ہے۔
آدمی اپنے جسم کی طرف دیکھے، وہ نطفے سے پیدا ہوا ہے، گندے خون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کی پرورش کی ہوئی ہے. ابھی جب وہ دنیا میں آیا ہے اس کے پیٹ میں غلاظت رہتی ہے، منہ سے نیند سے اٹھتا ہے تو منہ سے تعفن، کانوں میں میل جم جاتا ہے، آنکھ میں میل جم جاتا ہے، ناک میں رینٹ آ جاتی ہے، جوڑوں میں میل جم جاتا ہے. یہ انسان کی حیثیت ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے. کچھ دیر کے لیے وہ قضاء حاجت روکے رکھے، حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کورا بورا ہو جائے گا، اسے سامنے والے کی بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ کیا کہہ رہا ہے اسے خود اندازہ نہیں ہوگا. یہ انسان کی حیثیت ہے. آدمی اس جسم پر اپنی اس حیثیت پر تکبر کرے، اسے زیب ہی نہیں دیتا، زیب ہی نہیں دیتا. اگر کوئی آدمی تکبر کر بھی لے جائے تو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس زمین پر اترا کر، سینہ پھلا کر، اکڑ کر مت چلا کرو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تن کر، اکڑ کر، تکبر سے چلنے کی وجہ سے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، بڑے کمزور ہو. آدمی کو اپنی خلقت پر نظر رکھنی چاہیے. آدمی جب اپنی پیدائش پر نظر رکھے اور اپنے جسم کی حیثیت کو سمجھے، وہ کبھی تکبر کا شکار نہیں ہوگا. اس مسلمان نے اس باغ والے کو یہی نصیحت کی، تم اپنی خلقت کی طرف دیکھو، اللہ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سینہ پھلاؤ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو، ان نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لو، یہ تمہیں زیب دینے والا عمل نہیں ہے. ایسے ہی آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تم باغ میں جاؤ تو ماشاء اللہ کہا کرو اترانے کی بجائے. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ نعمتوں پر شکر بجا لانا اور نعمتوں کی نسبت مالک کی طرف کرنا یہی اصل مطلوب ہے. ہم میں سے جہاں آدمیوں پر نعمتیں برسنے لگ جائے ہم وہی شیخیاں بگارنے لگ جاتے ہیں، اپنے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ ہم نے نعمت کیسی مشکلوں سے حاصل کی، اور اس نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے احسان سے، میرے اس قدر گناہوں کے باوجود اللہ نے ان تمام گناہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے اس دولت سے نواز دیا. آدمی کا یہ کردار ہونا چاہیے. لیکن ہمارا رویہ آج کل یہ ہو چکا ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی نعمت آ جائے آدمی اسی پر ڈھینگے مارنے لگ جاتا ہے، اسی پر ترا باندھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس نعمت کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا. نعمتوں کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ حقیقی شکر ہے. آپ جس قدر نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرو گے، یعنی جس قدر آپ یہ کہو گے کہ نعمتیں اللہ کے احسان سے ملی ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، اسی قدر آپ کی نعمتوں کی زندگی دراز ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. جہاں نعمتوں کو آپ اللہ سے کاٹ کر اپنی طرف منسوب کر لو، سمجھ لینا کہ نعمتوں کی عمر ختم ہونے والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کو آپ سے چھیننے والا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو تو ہم اضافہ کریں گے. وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے، ہم پھر تمہاری گرفت کریں گے. اس لیے اسلاف کہا کرتے تھے کہ نعمتوں کی زندگی شکر گزاری میں ہے. آدمی جس قدر شکر گزاری کرے گا اس قدر نعمتوں میں اضافہ ہوگا. جہاں آدمی نعمتوں کا شکر چھوڑ دے وہیں سے اس کی نعمتیں اس سے چھننی شروع ہو جائے گی، جیسے کہ اس آدمی کے ساتھ ہوا. مسلمان نے اسے نصیحت کی تھی، ماشاء اللہ کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، ان نعمتوں کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرو، وگرنہ اللہ تم سے یہ نعمتیں چھین لے گا، تمہارے یہ باغ بنجر ہو جائیں گے. اس نے انکار کیا، لیکن ویسے ہی ہوا. آگے اللہ نے کہا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ نے اس کے تمام پھلوں کو گھیر لیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اس کا باغ الٹ دیا گیا، چھتوں کے ساتھ اس کا باغ سارا کا سارا ڈہ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اس کی تمام نعمتیں چھین لی. لیکن جب نعمتیں چھن گئی یہ افسوس کرنے لگا، اور افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہائے کاش میں شرک نہ کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتا، تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی.
لیکن اللہ کے عذاب کے آ جانے کے بعد اس کی گرفت ہو جانے کے بعد کف افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وقت رہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آدمی اطاعت کرے، نعمتوں پر شکر گزاری کرے، اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، یہ چیز مفید ہوتی ہے. وقت نکل جانے کے بعد چاہے انسان جتنا رو لے، چاہے انسان جتنے تھپیڑے مار لے، اس کا رونا، اس کے تھپیڑے مارنا اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا. دوسری چیز ان آیتوں سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ حقیقی معنوں میں مشرک کبھی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر پاتا. ظاہری طور پر وہ آپ کو نعمتوں میں زندگی گزارتا دکھے گا، لیکن حقیقی معنوں میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں، مشرک کبھی ان نعمتوں سے استفادہ نہیں کر پائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں مومنین کے لیے بنائی ہوئی ہیں. مومن کے پاس تھوڑی نعمت کیوں نہ ہو، وہ اس سے بھرپور استفادہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کی لذت انہیں عطا کیا کرتا ہے. اور سب سے بڑی نعمت اس جہاں کی اگر کچھ ہو سکتی ہے، ایمان کی لذت ہے. اللہ نے اس نعمت اور اس نعمت کی لذت سے مشرکین اور کفار کو محروم کیا ہوا ہے. ایمان کی دولت، ایمان کی لذت جس آدمی کو لگ جائے، ایمان کی مٹھاس جو انسان محسوس کر لے، اس کے بعد اس جہاں کی تمام چیزیں اس مٹھاس کے سامنے اسے پھیکی لگنے لگتی ہے. تو ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ الہ العالمین تو ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان کی مٹھاس عطا کر دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی حدیثوں میں کہا ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان. اس آدمی نے ایمان کی مٹھاس پالی جو اللہ سے راضی ہو گیا، اسلام سے راضی ہو گیا، دین سے راضی ہو گیا. یا دوسری روایتوں میں دوسری باتیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. الغرض یہ واقعہ دکھنے میں بڑا مختصر ہے، لیکن اس واقعے میں میرے، آپ کے لیے، ہم میں سے ہر انسان کے لیے روز مرہ اور روزینہ کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی اسباق، کئی دروس، کئی فوائد اور کئی نصیحتیں رکھی ہوئی ہیں. مختصر وقت میں آپ کے سامنے اتنی باتیں رکھی گئی، لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مزید اس واقعے کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس واقعے سے دروس اور فوائد نکالنے کی کوشش کریں، اور ان غلطیوں سے بچیں جن غلطیوں کا شکار یہ باغ والا ہو گیا تھا، اور وہ تمام کام کرنے کی کوشش کریں جن کاموں سے باغ والا محروم تھا اور مسلمان اس باغ والے کو ان کاموں کی طرف ابھار رہا تھا. دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.